آج دین کا جب معاملہ آتا ہے، رہنمائی اس قوم کے کرنے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے آدمی ڈھونڈتا ہے کہ مالدار آدمی کون ہے، تجربہ کار آدمی کون ہے، تھانہ اور پولیس سے لگاؤ اس کا کتنا ہے، دولت اس کے پاس کتنی ہے، جو اس کا اہل ہے اس کو بنایا نہیں جاتا ہے، اس کو وہ منصب نہیں دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید کے ہاتھ میں قیادت کا جھنڈا دے کر کے یہ بتلا رہے ہیں کہ عمر کے لحاظ سے وہ کیسا ہی ہو، اگر اس کے اندر علم ہے، اگر تقویٰ ہے، اگر پرہیزگاری ہے، اگر عقل ہے، اگر شعور ہے، اگر وہ اس کا اہل ہے، اگر وہ اس کا لائق ہے، اس منصب کے لائق ہے تو وہ منصب اسی کو ملنا چاہیے۔ ایسا معاذ اللہ نہیں ہے کہ حضرت اسامہ بن زید حضرت فاروق اعظم سے یا حضرت عثمان غنی سے یا مولائے کائنات سے یا خالد بن ولید سے مقام اور مرتبے میں یا تجربے میں یا علم میں بڑے تھے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا والوں کو یہ درس دینا چاہ رہے تھے، یہ سبق پڑھانا چاہ رہے تھے کہ جس کام کے جو لائق اور جو زیادہ مناسب ہو اس موقع پر اسامہ بن زید ہی زیادہ مناسب تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنا کر کے اسامہ بن زید کو بھیجا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام، کسی کی عمر 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کے جو لوگ تھے وہ حضرت اسامہ بن زید کے پیچھے چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کی قیادت میں وہ فخر محسوس کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ بہتر کیا۔ لیکن ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ادھر خبر ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ قافلہ پھر واپس آتا ہے، اور جب دوبارہ بھیجنے کی باری آتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یہ اسامہ بن زید ابھی کچے عمر کے ہیں، ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہیں، ابھی اتنا تجربہ انہیں نہیں ہے، اس لیے انہیں رہ کر کے، انہیں چھوڑ کر کے کسی اور کو سپہ سالار بنا دیا جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جو جواب دیا تھا وہ تاریخ کے دامن میں آج بھی محفوظ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کے رسول نے انتخاب کیا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے چنا ہے، ابوبکر صدیق کی کوئی مجال نہیں ہے کہ اس کی جگہ پر کسی دوسرے کا انتخاب کیا جائے۔ یہ 18 سال کا نوجوان، آج کے 18 سال کے نوجوانوں کو استنجا کرنے کی تمیز نہیں ہے، کچھ کرنے کی تمیز نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن 90% نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ نہ انہیں سورہ فاتحہ آتی ہے اور نہ ہی انہیں کلمہ صحیح سے آتی ہے، نہ وضو کرنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ غسل کرنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے وہ رہنمائی کرنے کے قابل ہے، نہ دینی اعتبار سے وہ رہنمائی کرنے کے قابل ہے۔ بالکل اپاہج بن کر کے اور اس قوم کے اوپر بوجھ بن کر کے ہوٹلوں میں اور چوراہوں میں اور اسکولوں میں اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس وقت کے دور کے 18 سال کا نوجوان جو سپہ سالاری کا جھنڈا لے کر کے میدان کارزار میں پہنچنے کے لیے تیار اور فتح و کامرانی کے جھنڈے نصب کر دیے تھے، اللہ کے رسول نے کس طریقے سے ان کی تربیت فرمائی تھی اور ان کے باپ نے اور ان کی ماں نے اور ان کے گھر والوں نے کس طریقے سے ان کی رہنمائی کی تھی، کیسے اس کو تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا تھا، کس طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا تھا کہ دنیا کی لذتوں کو ٹھوکر مار کر کے، دنیا کی لذتوں کو ایک طرف رکھ کر کے اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے سب کچھ خیر آباد کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے مر مٹنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جنگ احد کے موقع پر کتنا نازک دور تھا، ایک نوجوانوں کے کثیر تعداد، صحراؤں میں پلنے والے، دور دراز علاقے دیہاتوں میں پلنے والے وہ نوجوان جن کی عمر 13، 14، 15 سال تھی، وہ ایک کثیر تعداد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جذبہ شوق کو اظہار کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، جہاد میں جانا چاہتے ہیں، اپنے جان کو یا تو قربان کریں گے یا اسلام کا
کا جھنڈا نصب کر کے رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا اس میں کچھ لوگ کم عمر کے تھے، کچھ لوگ دبلے پتلے تھے، کچھ لوگ کمزور تھے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابھی وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا میدان جنگ تمہیں خود بلائے گا، اس وقت تم تیار ہو کر کے آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام نوجوانوں کو جن کی عمر 13 سال 12 سال 14 سال 15 سال تھی ان لوگوں کو واپس کر دیا، لیکن اس میں ایک شخص ایسے تھے حضرت رافع ان کا نام تھا، 13 سال کا یہ نوجوان تھا، 13 سال۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا نشانہ باز ہوں، میرا نشانہ چوکتا نہیں ہے، اور میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے شریک کر لیا جائے، مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ جہاں ان بچوں نے خاموشی سے اپنے گھر کا راستہ لیا، وقت آئے گا تو میدان کارزار میں پہنچیں گے، لیکن یہ بچہ جن کا نام حضرت رافع تھا وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگتے ہیں، روتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک موقع دیا جائے، میرا نشانہ بہت اچھا ہے، میں نشانے باز میں مہارت رکھتا ہوں، مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اجازت دے دی، اور جب وہ میدان میں جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں ایک اور دبلا پتلا نوجوان کھڑا ہوتا ہے، ان کا نام حضرت سمرہ ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں انہیں پچھاڑ سکتا ہوں، ان سے زیادہ طاقت ہے مجھ میں، آپ مقابلہ کرا کر کے دیکھ لیں، آپ کشتی کرا کر کے دیکھ لیں، اگر میں کامیاب ہو گیا، اگر میں انہیں پچھاڑ دیا تو آپ مجھے بھی اجازت دے دیں گے تاکہ میدان کارزار میں جا سکوں اور اسلام کی عظمت کے لیے یا تو جان کی قربانی دے سکوں یا اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جذبہ شہادت کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس 12-13 سال نوجوان کو کشتی کے لیے حضرت رافع کے درمیان ان دونوں کو مقابلہ کرایا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام کے لیے لوگ مر مٹنے کے لیے تیار تھے، آج ہم چہرہ چھپائے پھرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام لے لیا جائے، کھڑے ہو کر کے کوئی باتیں پوچھ لی جائے۔ جب حضرت سمرہ اور حضرت رافع کا مقابلہ ہوتا ہے تو حضرت سمرہ اسے پچھاڑ دیتے ہیں اور یہ جیت جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان دونوں کو اجازت دے دی اور پھر میدان کارزار میں جا کر کے وہ جوہر دکھائے تھے کہ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ یہ 13-14 سال کا یہ نوجوان کس طریقے سے جانبازی کے ساتھ اور اسلام کی تحفظ کے لیے میدان کارزار میں ڈٹے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ تاریخ رقم کی تھی کہ آج بھی دنیا دیکھ کر کے حیران اور شستر ہے۔ حضرت عمیر ابن ابی وقاص، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر جن کی عمر 13-14 سال تھی، جب میدان بدر میں جانے کی باری آتی ہے تو یہ چھپ چھپا کر کے اس لشکر کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ 313 کا وہ تعداد میدان بدر میں رمضان کے مہینے میں حضرت عمیر ابن وقاص ساتھ ہو لیتے ہیں اور سب سے پیچھے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو واپس کر دیا تھا، حضرت عمیر ابن وقاص اسی غمگینی کے حالت میں یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی واپس کر دیا جائے، یہ چھپ کر کے اور پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس لیے نہیں چھپ رہے تھے کہ کوئی مجھے دیکھ لے اور میدان کارزار میں لے جائے، بلکہ اس لیے کہ کہیں کوئی دیکھ کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکایت نہ کر دے اور کہیں اللہ کے رسول کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان سے مجھے واپس کر دے۔ چھپ چھپاتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور اسے بلا کر کے پوچھا تم واپس کیوں نہیں گئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت تو میرے بھائی سے بھی زیادہ ہے۔ ان کے بھائی حضرت سعد ابن ابی وقاص، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی، اے سعد ابن ابی وقاص تم تیر دشمنوں پر چلاتے رہو، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ دنیا کہتی ہے فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن میدان احد میں جب تیر چلا رہے تھے اللہ کے رسول کی دفاع میں، اللہ کے رسول کی دفاع میں اپنا سینہ سپر ہو کر کے اور دشمنوں پر تیر چلا رہے تھے، اللہ کے رسول ایک ایک تیر ہاتھ میں دیے جا رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد ابن ابی وقاص میرے ماں باپ تم پر قربان، تم نے جو میری حفاظت کی ہے۔ یہ ان کے
بھائی تھے اور سعد ابن ابی وقاص کا جواب بھی نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کہ میرے اندر طاقت اور قوت تو میرے بھائی سے بھی زیادہ ہے، اگر آپ کشتی کرا کر کے دیکھ لیں، مقابلہ کرا کر کے دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا پڑتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک ایسے نوجوان زندہ رہیں گے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے جان اور مال کی قربانی پیش کرنے کے لیے، اس وقت تک اسلام ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا، اس وقت اسلام کے دامن میں وابستہ ہونے والوں کی تعداد کبھی کم نہیں ہوگی، اس وقت اسلام پھیلتا جائے گا، پھولتا جائے گا۔ بہرحال ان دونوں کو مقابلے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے، ایک طرف بڑا بھائی ہے 22-25 سال کا نوجوان ہے، ایک طرف چھوٹا بھائی ہے 12 اور 13 سال کا نوجوان ہے۔ دونوں میں مقابلہ ہونے سے پہلے جب مصافحہ کرتے ہیں، جب ہاتھ ملاتے ہیں، چھوٹے بھائی نے بڑے سے کہا کہ تیرا جاتا کیا ہے، آج تو ہار جاؤ، آج مجھے جیتنے دے، تمہارا سلیکٹ ہو تو گیا ہے، تم تو پاس ہو گئے ہو، اللہ کے رسول نے تو تمہیں اجازت دے دی ہے، اب صرف میری باری ہے، ایک بار تم شکست کھا جاؤ، ایک بار تم ہار جاؤ، مجھے جیت جانے دو، مجھے موقع جانے دو تاکہ میدان کارزار میں جا سکوں۔ بڑے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اسلام کا اتنا درد، اسلام کے لیے اتنی تحفظ کے لیے اتنی فکر ہے کہ وہ میدان کارزار میں جانے کے لیے رو رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، سماجتیں کر رہے ہیں۔ بڑے بھائی جیت کھا جاتے ہیں، وہ ہار جاتے ہیں، عمیر بن ابی وقاص جیت جاتے ہیں، میدان کارزار میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں۔ یہ وہ نوجوان تھے جو 13 اور 14 اور 15 سال کے بیچ کے لوگ تھے، جن کی عمر 18 سال تھی، جن کی عمر 22 سال تھی، جن کی عمر 25 اور 30 سال تھی، انہیں تو دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ یہ ان لوگوں کے واقعات ہیں اور اسی دھرتی میں رہنے والے ان فرزندان اسلام کی بات ہے جن کی گود میں انہوں نے پرورش کی تھی۔ ان ماؤں کو لاکھوں اور کروڑوں سلام کہ جنہوں نے اسلام کے لیے ایسے ایسے مجاہدین کو جنم دیا تھا، ایسی تعلیم انہیں دی تھی، ایسی تربیت انہیں عطا کی تھی کہ میدان کارزار اس عمر میں دنیا کھیلنے میں لگی رہتی ہے، دنیا کھیل اور تماشوں میں لگی رہتی ہے، دنیا ادھر ادھر عیاشیوں میں لگی رہتی ہے، دنیا دین کے راستے سے ہٹ کر کے اور اپنی عیاشیوں کے ٹھکانے تلاش کرتی ہے۔ لیکن قربان جائیے اس نوجوان پر اور ان نوجوان سپہ سالار اور اس دور کے ان مجاہدین پر کہ جن کی 17-18 سال عمر نہیں بلکہ 13 اور 12 سال کی عمر تھی، لیکن جذبہ جہاد اور شوق شہادت کس طریقے سے تھا، ان کے دلوں میں جان گزیر ہو چکا تھا کہ دنیا سے بے پرواہ ہو کر کے، دنیا سے آنکھیں بند کر کے میدان کارزار میں لڑنے کے لیے اتر رہے ہیں۔ یہ ان ماؤں اور باپوں کے تعلیم اور تربیت کا اثر تھا۔ ہم اپنے اولاد کو کیا تعلیم دیتے ہیں، ہم اپنے اولاد کو کون سی تربیت دیتے ہیں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ رب الجلال ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ کل بروز محشر ہر باپ سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر باپ سے اس کی بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا، چونکہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اولاد ایک نعمت ہے، جسم ایک نعمت ہے، سننا ایک نعمت ہے، دیکھنا ایک نعمت ہے، دنیا کی یہ ساری چیزیں ایک نعمت ہے، اور ہر نعمت کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ سے پوچھا جائے گا اس کے بیٹے کے بارے میں، اور ماں سے بھی پوچھا جائے گا اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں کہ تم نے اپنے بچے کو تعلیم کون سی دی تھی، تم نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی تھی، تم نے اپنے بچے کو تربیت کیسی دی تھی، سب پوچھا جائے گا۔ اس دور کے مسلمان کے مرد اور عورتیں جن کے بچے میدان کارزار میں جا کر کے شہید ہوئے تھے، وہ بھی ایک طرف کھڑے ہوں گے اپنے شہادت جام پیے ہوئے بچوں کے ساتھ، اور ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو دن بھر عیاشیوں میں گزارتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت ان کے سامنے جب ہم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی تھی، تعلیم کون سی دی تھی، رہنمائی کیسے کی تھی، تربیت کون سی دی تھی، اس وقت ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اور اپنے ماننے والے کو کیسی تعلیم اور تربیت دی تھی کہ میدان کارزار میں دنیا کی لذتوں سے دور ہو کر کے اور صرف شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی تحفظ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے میدان کارزار میں جا کر کے کھڑے تھے۔
ایک صحابی رسول حضرت جابر نام تھا ان کا، ان کی 6 یا 7 بہنیں تھیں اور وہ بھی بیوہ، وہ بھی یتیم ہو چکی تھی، باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ صرف ایک بھائی 15 سال کا، 6-7 بہنیں، باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، یتیم ہے سب کے سب، اس کے باوجود بھی حضرت جابر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کر کے رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے میدان جہاد میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ وہ کون سا دور تھا؟ آج ہم اپنے بچوں کو چھپائے پھرتے ہیں، اس کو دین سے قریب نہ ہونے پائے۔ جہاد کا تو تصور ہی نہیں ہے، لیکن جو شخص 5 وقت مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہو آ کر کے، کیا وہ جہاد کے لیے نکلے گا؟ جس کے پاس 15 اور 10 منٹ مسجد کے لیے، اللہ کے لیے، دین کے لیے، رسول کے لیے وقت نہیں ہے، کیا وہ اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے جان اور مال اور خون کی قربانی دے گا؟ اس دور میں وہ بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دی جائے میں میدان کارزار میں جاؤں۔ اور پیچھے ان کے 6 اور 7 بہنیں یتیم تھیں، ان کی پرورش کا مسئلہ تھا، ان کے شادی بیاہ کا مسئلہ تھا، ان کے رزق کا مسئلہ تھا، ان تمام چیزوں کا مسئلہ تھا، لیکن ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر کے ان کی صرف ایک تمنا تھی کہ اسلام کی عظمت کے جھنڈے لہرائیں اور میدان کارزار میں جا کر کے میں یا تو شہادت کا جام پی لوں یا غازی بن کر کے اپنے گھر کی طرف واپس آؤں۔ یہ وہ دور تھا۔ یہ صرف قصے اور کہانیاں نہیں ہیں کہ آپ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیں اور سمجھیں کہ یہ کھیل اور تماشے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور ان جانباز سپاہیوں نے اور اسلام کے غیور مردوں نے اور اسلام کی غیرت مند عورتوں نے اپنے سینے میں پال کر کے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے نوجوانوں کو میدان کارزار میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اور صرف یوں ہی نہیں بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ ایک 6-7 سال کا بچہ چھوٹا سا جو صحیح سے بول نہ پاتا ہو، جو صحیح سے چل نہ پاتا ہو، ایک بیوہ عورت رات کے تنہائی میں جب سوتی ہے اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کے، اسی رات میں حضرت بلال کی آواز گونجتی ہے، اے اے مدینے کے غیور مسلمانوں، اسلام تمہیں بلا رہا ہے، اپنے نوجوانوں کا نذرانہ لے کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور پورے علاقے میں گشت کر کے جب یہ آواز دیتے ہیں، سحری کا وقت ہوتا ہے، وہ بوڑھی عورت جس نے اپنے شوہر کو بھی شہادت کے جام نوش کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، ان کے بیٹے بھی جو تھے وہ بھی شہید ہو چکے تھے، ان کے شوہر بھی شہید ہو چکے تھے، ایک بچہ تھا 6 سال کا 7 سال کا، اپنے سینے سے لگا کر کے رات کی تنہائی میں سحری کا وقت سسکیاں لے کر کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، پروردگار اگر کاش کہ میرا بیٹا بھی اگر جوان ہوتا تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شہادت کے لیے میں بھی پیش کر دیتا۔ اور جب ان کی سسکیاں بڑھتی ہے، وہ 6-7 سال کا چھوٹا سا بچہ جب جاگتا ہے پوچھتا ہے امی جان آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ ابھی تم نے سنا نہیں، حضرت بلال ابھی آواز دیتے ہوئے جا رہے تھے کہ اسلام کو خون کی ضرورت ہے، اسلام کے مقدس شہزادیوں اپنے گود میں پالے ہوئے نوجوانوں کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر کر دو۔ کاش کہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ میرا بھی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اسے قربان کر دیتی، لیکن کیا کروں میرے بیٹا جوان نہیں۔ اس بچے کے جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کو سنیے، انہوں نے اپنے ماں سے کہا تھا اے ماں اگر میں جوان نہیں ہوا تو کیا ہوا، آخر کم سے کم ڈھال کا کام تو آ سکتا ہوں، جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مجھے پیش کر دیا جائے اور اللہ کے رسول مجھے ڈھال کے لیے لے جائیں تاکہ اگر تیر اللہ کے رسول کی طرف آئے، اسلام کی طرف اگر کوئی تیر آئے تو اللہ کے رسول کو نہ لگے، سب کے سب میرے سینے میں پیوست ہو جائیں۔ یہ جذبہ تھا 6-7 سال بچے کا۔ ہمارے نوجوانوں کو کیا ہے؟ گھوم رہے ہیں، پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، علم سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، دین پر عمل کرنے کے لیے ٹائم نہیں، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، پتہ نہیں کون سا نشہ چڑھ گیا، تباہی اور بربادی کی دہلیز پر کھڑے ہیں، دنیا موت کے دہانے پر آ کر کے ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ کب اس کو نیست و نابود کر دیا جائے، اس کے باوجود بھی ہم کیسے مدہوش ہیں کہ عالم بیداری میں آنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے درس میں اپنے بچوں کو اپنے اسلاف کی تاریخ کی کہانیاں سنائیں اور اس کے دل و دماغ میں اسلام کے ان مجاہدین کے
कैरेक्टर और किरदार को पेवस्त कर दे, ताकि कम से कम कभी उसका ज़मीर जागे तो इस्लाम के लिए वो आवाज़ बुलंद कर सके। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इस्लाम के गाज़ियान और मुजाहिदीन के सीरत तैयबा को पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।